اچھا، تو آئیے ایک منظر سوچتے ہیں۔ ایک گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور اندر جیسے ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ ہوں ایک دادی ہیں جو اپنی پوتی کو بازو سے پکڑ کر کھینچ رہی ہیں اور چیخ رہی ہیں، میں اپنی پوتی کو لے کر رہوں گی۔ اور وہ بچی، وہ بیچاری رو رہی ہے۔ ہاں، وہ خوفزدہ ہے اور کسی اور آدمی کی طرف اشارہ کر کے پکار رہی ہے، بابا۔ یہ کوئی عام خاندانی جھگڑا نہیں لگ رہا۔ بالکل نہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے آج کی ہماری کہانی کی ساری پیچیدہ پرتیں کھلنا شروع ہوتی ہیں۔ بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک ڈرامے کی قسط کا ٹرانسکرپٹ ہے، اور یہ جو افتتاحی منظر ہے نا، یہ صرف ڈرامہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو جیسے شطرنج کی بساط بچھا رہا ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف روشن صاحبہ ہیں جو قانون کی خاندانی حق کی بات کر رہی ہیں، دوسری طرف ترکان اور عمر ہیں جو محبت اور ماضی کا واسطہ دے رہے ہیں۔ اور ان سب کے بیچ میں وہ بچی ڈیفنی۔ ہاں، ڈیفنی، جس کی زبان پر بابا کسی اور کے لیے ہے اور کاغذات پر باپ کوئی اور۔ یہیں سے تو اصل سوال اٹھتا ہے کہ حق کس کا ہے، محبت کا، خون کا، یا اس شخص کا جس نے پرورش کی۔ اور آج ہم اسی الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ کیا یہ واقعی اغوا کا معاملہ ہے، جیسا کہ ایک کردار کارتال دعویٰ کر رہا ہے، یا یہ پرانی محبت کی ایک نئی شروعات ہے؟ اور سب سے اہم سوال، ان بڑوں کی جنگ میں ڈیفنی کا مستقبل کیا ہوگا؟ پہلا دھماکہ تو وہی ہو جاتا ہے جب روشن صاحبہ کہتی ہیں تم بھیک مانگو گی مجھ سے۔ یہ کوئی معمولی دھمکی تو نہیں ہے، یہ اعلان جنگ ہے، سیدھا سیدھا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ روشن صاحبہ نے اس معاملے کو ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ ان کے لیے یہ صرف پوتی کی تحویل کا کیس نہیں، بلکہ اپنی خاندانی عزت اور طاقت کی لڑائی بن گیا ہے۔ ان کا غصہ، ان کا لہجہ، یہ سب اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جائیں گی، چاہے وہ قانونی جنگ ہو یا پھر جذباتی بلیک میلنگ۔ اور اس جنگ کے مرکز میں وہ محبت کا مثلث ہے، ترکان، اس کا سابق محبوب عمر، اور اس کا موجودہ شوہر کرتال۔ جی، اگر ہم کرتال کی نظر سے دیکھیں تو صورتحال بالکل صاف ہے، اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو بہت واضح ہے۔ ہاں، اس کی بیوی غائب ہے اور اسے پورا یقین ہے کہ عمر اسے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا ہے، اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ ذرائع میں اس کی گفتگو سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اسے اپنی توہین سمجھ رہا ہے۔ اور اس کا غصہ سمجھ میں بھی آتا ہے۔ وہ کہتا ہے عمر نے ترکان کو اغوا کیا ہے، یہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اب وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ تو اس کے لیے یہ صرف بیوی کا جانا نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس کی مردانگی پر حملہ ہے۔ وہ خود کو ایک مظلوم شوہر کے طور پر دیکھ رہا ہے جس کی دنیا ایک پرانے عاشق نے تباہ کر دی ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں سب سے دلچسپ موڑ آتا ہے۔ کون سا؟ جب ہم کیمرہ کارتال سے ہٹا کر عمر اور ترکان پر لاتے ہیں تو حقیقت بالکل ہی مختلف نظر آتی ہے۔ ہاں، وہاں تو اغوا جیسا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ترکان وہاں اپنی مرضی سے بیٹھی ہے، وہ عمر سے بات کر رہی ہے۔ تو پھر یہ اغوا کا ڈرامہ کیوں؟ یہ تو بہت خطرناک کھیل ہے۔ یہی تو عمر کی چال ہے۔ وہ شطرنج کھیل رہا ہے، صرف محبت نہیں کر رہا۔ وہ خود ترکان کو بتاتا ہے کارتال سمجھتا ہے میں نے تمہیں اغوا کیا ہے۔ وہ جان بوجھ کر کارتال کو اس غلط فہمی میں رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی دو مقاصد ہیں۔ پہلا، کارتال قانونی طور پر کوئی فوری کارروائی نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا کہ ترکان اپنی مرضی سے گئی ہے۔ اور دوسرا، یہ کارتال کو نفسیاتی طور پر کمزور کرے گا، اسے غصے اور بے بسی میں مبتلا رکھے گا تاکہ عمر کو اپنا اگلا قدم اٹھانے کا وقت مل جائے۔ لیکن کیا یہ منصوبہ کچھ زیادہ ہی خطرناک نہیں ہے؟ کارتال جیسا شخص جو پہلے ہی اتنا غصے میں ہے، اس کا رد عمل تو بہت شدید ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں وہ خطرے سے واقف ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور اسی گفتگو میں وہ ترکان سے وہ سوال پوچھتا ہے جو شاید ہم سب کے ذہن میں ہے کہ اس نے کارتال سے شادی کیوں کی؟ بالکل، تم نے اس آدمی سے شادی کیوں کی؟ نہ محبت تھی، نہ ہی دوستی تھی۔ وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ آخر وہ اس مقام تک پہنچے کیسے؟ اور ترکان کا جواب، وہ اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ وہ کہتی ہے جب تم چھوڑ کر چلے گئے تھے تب میں نے بہت مشکل دن دیکھے۔
وہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے کارتال سے محبت ہو گئی تھی، وہ بتاتی ہے کہ کارتال نے اسے اور اس کی بیٹی کو اس وقت سہارا دیا جب وہ بالکل ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو مطلب یہ شادی محبت پر نہیں بلکہ ضرورت اور احسان پر مبنی تھی؟ بالکل، اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ترکان نے ایک خالی پن کو بھرنے کے لیے شادی کی۔ عمر کی جدائی نے جو خلا پیدا کیا تھا، کارتال نے اسے جذباتی سہارا دے کر بھرا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سہارے اور محبت میں فرق ہوتا ہے، اور اب جب عمر واپس آ گیا ہے تو وہ سہارا کمزور پڑ گیا ہے۔ اور پرانی محبت پھر سے زندہ ہو گئی ہے۔ ترکان ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں ایک طرف احسان کا بوجھ ہے اور دوسری طرف محبت کا کھنچاؤ۔ اور اسی کھچاؤ کے بیچ عمر اپنا اگلا مہرہ چلتا ہے۔ وہ ترکان کے سامنے کچھ کاغذات رکھتا ہے اور اسے دستخط کرنے کو کہتا ہے۔ یہ منظر بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن یہاں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں، وہ اسے ایک خواب دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کاغذات عدالت میں ان کی پوزیشن مضبوط کریں گے تاکہ وہ اپنی بیٹی ڈیفنی کی تحویل آسانی سے حاصل کر سکیں۔ اچھا۔ وہ اسے پورا منظر سمجھاتا ہے۔ جب تم کارتال سے طلاق کے لیے عدالت میں جاؤ گی تو یہ ہماری پوزیشن کو مزید مضبوط کریں گے۔ تم جج کو کہو گی کہ تم اپنے بچے کو خود سے دور نہیں کر سکتی اور اس لیے اس کے باپ سے صلح کر رہی ہو۔ ایک ہی سماعت میں ہمیں کسٹوڈی مل جائے گی۔ یہ ایک ماسٹر اسٹروک ہے۔ ماسٹر اسٹروک کیسے؟ وہ تو صرف اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا؟ کیا واقعی؟ ذرا گہرائی میں دیکھیں۔ وہ محبت اور بیٹی کے مستقبل کی آڑ میں ترکان سے قانونی کاغذات پر دستخط کروا رہا ہے۔ ترکان ہچکچاتی ہے، وہ کہتی بھی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کرنا ضروری ہوگا۔ وہ شاید اس کی سنگینی کو سمجھ نہیں پا رہی۔ ہاں، لیکن عمر اسے یقین دلاتا ہے کہ یہ ان کے ایک ساتھ ہونے کے لیے ضروری ہے۔ وہ اس کے جذبات کا استعمال کر کے اپنے قانونی مقاصد پورے کر رہا ہے۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمر کے ارادے خالص نہیں ہیں؟ کیا وہ ترکان کو استعمال کر رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس کے ارادے خالص نہیں ہیں، وہ شاید واقعی ترکان سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کا طریقہ وہ ہیرا پھیری پر مبنی ہے۔ وہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اسے اپنے بنائے ہوئے راستے پر چلا رہا ہے۔ بالکل، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ترکان اس راستے پر چلنے کو تیار نظر آتی ہے۔ شاید اس لیے کہ وہ خود بھی اندر سے بہت ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کا ایک جملہ ہے جو اس کی اندرونی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ دستخط کرنے سے پہلے وہ کہتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن میں جو کارتال کے ساتھ کر رہی ہوں وہ غلط ہے۔ جی، وہ جانتی ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ وہ خود کو مجرم محسوس کر رہی ہے۔ ختم کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے سب سے بڑی ناانصافی تمہارے اور میرے ساتھ ہوئی ہے۔ وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ خود مظلوم ہے۔ یہ کلاسک جذباتی ہیرا پھیری ہے۔ اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کہانی کے دو دوسرے کرداروں سردار اور عروج کی گفتگو پر بھی دھیان دینا ہوگا۔ ہاں، ان کی بات چیت جیسے اس پورے مسئلے پر ایک تبصرہ ہے۔ عروج بہت حیران ہے۔ وہ کہتی ہے محبت کسی اور سے، شادی کسی اور سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی معصومانہ لیکن بنیادی سوال ہے۔ اور سردار کا جواب اس معصوم سوال کو ایک گہری نفسیاتی بصیرت میں بدل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کبھی کبھی دوبارہ ملنے کی امید دل کو تکلیف دیتی ہے، بہت زیادہ تکلیف۔ پھر انسان اس محبت سے بچنے کے راستے ڈھونڈتا ہے۔ کیا پتہ آپا نے اس سے بچنے کے لیے شادی کی ہو؟ یہ تو ایک بہت ہی اداس خیال ہے۔ یہ اداس ہے لیکن بہت حقیقی ہے۔ سردار یہ کہہ رہا ہے کہ ترکان کی شادی کارتال سے محبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ عمر کی محبت سے ہونے والی تکلیف سے بچنے کی ایک کوشش تھی۔ ایک محفوظ پناہ گاہ۔ جی، کارتال ترکان کے لیے وہی پناہ گاہ تھا، ایک ایسا رشتہ جس میں شاید جذبے کی شدت نہ ہو لیکن سکون اور استحکام ہو۔ لیکن اب جب عمر واپس آ گیا ہے تو وہ پناہ گاہ طوفان کی زد میں ہے۔ سردار کی یہ بات سن کر مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم ترکان کو صرف ایک دھوکے باز عورت کے طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ نہیں، اس کے فیصلے کے پیچھے بہت گہرا درد چھپا ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ درد اس کے اعمال کو صحیح ٹھہراتا ہے؟ یہی تو اس کہانی کا مرکزی سوال ہے۔ کیا ماضی کا درد مستقبل کے فیصلوں کے لیے ایک جواز بن سکتا ہے؟ سردار کی گفتگو ہمیں ہمدردی کا ایک زاویہ دیتی ہے، لیکن یہ ترکان کو اس کی ذمہ داری سے بری نہیں کرتی۔ وہ ایک ہی وقت میں مظلوم بھی ہے اور اپنے موجودہ رشتے میں ظالم بھی۔ اور یہ پیچیدگیاں صرف ان 3 کرداروں تک محدود نہیں ہیں۔ کہانی میں دوسری چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی چل رہی ہیں، ہاں، جو مرکزی تنازع کو مزید گہرا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر سردار اور عروج کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔
سردار کو اسپتال میں ڈاکٹر کے طور پر ایک نئی شروعات ملی ہے، اور جب وہ عروج کو اپنا نیا کمرہ دکھاتا ہے تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون لمحہ ہوتا ہے۔ جی، وہ لمحہ ان دونوں کے رشتے کی سادگی اور خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اسی ہسپتال کی دیواروں کے پیچھے دوسرے راز اور تنازعات بھی پنپ رہے ہیں۔ بالکل، مصطفیٰ کا رد عمل دیکھیں۔ جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ سردار کی شادی کی بات دریا نے بتائی ہے، وہ سیدھا جا کر دریا پر الزام لگا دیتا ہے۔ کہ تم نے جان بوجھ کر یہ کیا۔ ہاں، تاکہ سردار کی خوشیاں برباد ہوں۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے غلط فہمیاں اور ادھورے سچ رشتوں میں زہر گھول دیتے ہیں۔ یہ ضمنی کہانیاں بہت اہم ہیں۔ یہ ہمیں دکھاتی ہیں کہ راز اور جھوٹ صرف مرکزی کہانی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی رشتوں کی فطرت میں شامل ہیں۔ مصطفیٰ کا غصہ، دریا کی بے بسی، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ ایک شخص کا راز کس طرح کئی دوسرے لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اور اس کینوس پر ایک اور نیا غیر متوقع خطرہ بھی ابھرتا نظر آ رہا ہے۔ عروج کے لیے؟ جی، عروج جب پوسٹ آفس جاتی ہے تو ایک اجنبی شخص نہ صرف اسے تنگ کرتا ہے بلکہ زبردستی اس کا فون نمبر بھی لے لیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے تھوڑی بے چینی ہوئی۔ اور ہونی بھی چاہیے۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خطرہ صرف جذباتی یا خاندانی نہیں ہوتا، دنیا میں حقیقی خطرات بھی موجود ہیں۔ اب تک کردار اندرونی مسائل سے لڑ رہے تھے، لیکن یہ واقعہ ایک بیرونی خطرے کو متعارف کرواتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پورے گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے ایک ایسی کہانی کی پرتیں کھولی ہیں جو بظاہر ایک تحویل کی لڑائی سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کی جڑیں ایک پیچیدہ محبت کی کہانی، جذباتی ہیرا پھیری اور سماجی دباؤ میں ہیں۔ ترکان دو مردوں کے بیچ میں بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ ایک طرف عمر ہے، اس کی پرانی محبت جو اسے بیٹی کی کسٹڈی دلانے کے خواب دکھا کر قانونی چالیں چل رہا ہے۔ اور دوسری طرف کارتال ہے، اس کا شوہر، جو کبھی اس کا جذباتی سہارا تھا، لیکن اب وہ اسے ایک دھوکے باز کے طور پر دیکھتا ہے اور انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ اور ان کے ساتھ روشن صاحبہ ہیں، جو اپنی پوتی کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہیں۔ ہر کردار اپنی جگہ خود کو حق پر سمجھتا ہے، اور یہی اس کہانی کو اتنا دلچسپ اور حقیقی بناتا ہے۔ تو ہم وہیں واپس آ گئے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ کیا عمر کا یہ خطرناک منصوبہ کامیاب ہوگا؟ ترکان آخرکار کس کا انتخاب کرے گی؟ اور ان سب سے بڑھ کر اس پوری کھینچا تانی کا ڈیفنی پر کیا اثر پڑے گا؟ ہاں، وہ بچی جو ایک کو بابا کہتی ہے اور دوسرے کو بھی بابا کہہ کر پکارتی ہے۔ اور یہاں میں سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہوں گی۔ اس کہانی میں ہر کردار اپنے ماضی کے جذباتی بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور اسی کی بنیاد پر فیصلے کر رہا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب محبت اور قانون آمنے سامنے آتے ہیں تو کیا انصاف کا کوئی ایک پیمانہ ہو سکتا ہے؟ جب بڑے اپنی محبت، اپنی انا اور اپنے ماضی کی جنگیں لڑ رہے ہوں تو کیا وہ جیت اس معصوم بچی کی قیمت پر حاصل نہیں کر رہے جو ان سب کے مرکز میں ہے؟ شاید اس کہانی کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہر کوئی اپنی محبت کو بچانے کی کوشش میں انجانے میں اسی رشتے کی بنیاد کو تباہ کر رہا ہے۔